محترم ناظرین و سامعین، ان العین تدمع والقلب یحزن، ہماری آنکھیں نم ہیں اور ہمارا دل غمزدہ ہے جب ہم اسرائیل کے مظالم اپنے مسلمان بھائیوں پر دیکھتے ہیں۔ وہ سسکتے ہوئے بچے، وہ بلکتے ہوئے بچے، وہ اسرائیل جو مسلمان بچوں کو کاٹ رہے ہیں اور بچے صدائیں لگا رہے ہیں، وہ عورتیں، مسلمان عورتیں صدائیں لگا رہی ہیں کہ کہاں ہیں مسلمان جو ان کے لیے آواز اٹھائیں، جو ان کے لیے آواز بلند کرے، جو ان کے لیے کھڑے ہوں، جو ان کے لیے لڑیں۔ لیکن آج مسلمانوں میں غیرت بالکل ختم ہو چکی ہے، غیرت نام کی کوئی بھی چیز نہیں رہ گئی ہے۔ کہاں ہے وہ محمد بن قاسم کا جذبہ کہ آپ کے یہاں ملتان سے خط لکھا تھا ایک عورت نے محمد بن قاسم کو کہ کون ہے کہ جو میری عزت کو بچائے گا؟ تو محمد بن قاسم کہاں سے اٹھا اور یہاں آپ کے سندھ میں، آپ کے ملتان میں آ کر کے اس نے جہاد کیا تھا۔ لیکن آج یہ سب کچھ ختم ہو چکا ہے۔ آج صرف ہم زبان سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ ہمارے فیس بک پیج کو بلاک کر دیا جائے گا، ہمارے ساتھ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا کہ اگر ہم جو ہے نا ان کے لیے آواز بلند کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مسلمان آپس میں ایک جسم کی مانند ہیں۔ اگر مسلمان چاہے وہ مشرق میں ہے، مغرب میں ہے، شمال میں ہے یا جنوب میں ہے، اگر ایک مسلمان کو تکلیف ہوتی ہے تو سب مسلمانوں کو تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ انسان کے جسم کے ایک عضو کو اگر تکلیف ہوتی ہے تو اس کے پورے جسم کو تکلیف ہوتی ہے۔ لیکن غیرت ختم ہو چکی ہے، کوئی بھی بات نہیں کر رہا اس پر، کوئی بھی آگے نہیں بڑھ رہا۔ ہمیں تو چاہیے کہ ہم اعلان جنگ کریں اپنے فلسطینی بھائیوں کے لیے، ہم آگے بڑھیں، ہم بارڈر کھولیں، ہم جو ہے نکلیں ان کے لیے، لیکن کوئی بھی تیار نہیں ہے اس کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جس میں حیا نہ رہے، جس میں غیرت نہ رہے، جو بے شرم ہو جائے وہ جو چاہے کرے۔ وہ بیٹھ کر کے باتیں کر سکتا ہے، بیٹھ کر کے یہ بتا سکتا ہے آج اتنے فلسطینی مارے گئے، آج اتنے فلسطینیوں کو قتل کر دیا گیا، آج اتنے مسلمان بچوں کو کاٹ دیا گیا، یہ سب باتیں کر سکتے ہیں، ان کے لیے اور کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ بیٹھ کر ہم دیکھ سکتے ہیں، یہ ہماری شرم کا، ہماری حیا کا جنازہ نکل رہا ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ المسلم اخو المسلم، مسلمان تو مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلمہ، نہ تو وہ اس پر خود ظلم کرتا ہے نہ وہ اس پر ظلم ہونے دیتا ہے، اور جب وہ اس پر ظلم ہو رہا ہو ولا یخذلہ، اس کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا۔ انما المؤمنون اخوہ، مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ لیکن آج کہاں ہیں مسلمان جو اٹھیں اور آواز بلند کریں، اٹھیں اور جہاد کریں اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے؟ لیکن کوئی بھی موجود نہیں ہے کہ جو ان کے لیے جہاد کرے، ان کے لیے آواز بلند کرے۔ کل قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کیا ہم سے پوچھے گا نہیں؟ آپ کو اتنی سہولتیں، آپ کو یہ آزادی دی گئی تھی، آپ کو یہ ساری نعمتیں دی گئی تھیں، آپ نے کیا ان نعمتوں کا اچھا استعمال کیا؟ کیا اللہ نہیں پوچھے گا ہم سے؟ ہم تو کھا رہے ہیں، ہم تو پی رہے ہیں، ہم تو پہن رہے ہیں، ہم تو سب کچھ کر رہے ہیں، ہم آزادی کے ساتھ اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں، تو کیا اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کے بارے میں سوال نہیں کرے گا ہم سے؟ لازمی کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کل قیامت والے دن کہے گا اے ابن آدم، میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ تو وہ بندہ کہے گا اے اللہ تعالیٰ تو تو رب العالمین ہے، تو آسمان و زمین کا خالق ہے، میں تجھے کیسے کھانا کھلاتا؟ تو اللہ تعالیٰ کہے گا میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، تو نے اسے کھانا نہیں کھلایا، اگر تو نے اسے کھانا کھلایا ہوتا، تو نے اس کی مدد کی ہوتی تو مجھے اس کے پاس پاتا، میری مدد کو، میری نصرت کو، میری عنایت کو، میرے کرم کو اس کے پاس پاتا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں جو ہے پیاسا تھا، تو نے مجھے پانی نہیں پلایا۔ وہ بندہ کہے گا کہ اللہ تعالیٰ تو رب العالمین ہے، میں تجھے کیسے پانی پلاتا؟ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ میرا فلاں بندہ پیاسا تھا،
تو نے اس کے بارے میں نہیں سوچا، اسے پانی نہیں پلایا۔ اگر تو اسے پانی پلاتا میری نصرت کو، میری مدد کو اس کے پاس پاتا، لیکن تو نے ایسا نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ کہے گا میں بیمار تھا، تو نے میری عیادت نہیں کی، میری بیمار پرسی نہیں کی۔ تو وہ بندہ کہے گا کہ اللہ تعالیٰ میں تیری کیسے بیمار پرسی کرتا، میں تیری کیسے عیادت کرتا، جب کہ تو رب العالمین ہے، آسمان و زمین کا خالق ہے۔ اللہ تعالیٰ کہے گا میرا فلاں بندہ بیمار تھا، تو نے اس کی بیمار پرسی نہیں کی۔ اگر تو نے اس کی بیمار پرسی کی ہوتی، اس کی عیادت کی ہوتی تو مجھے اس کے پاس پاتا، یعنی کہ میری مدد کو، میری نصرت کو، میری تائید کو اس کے پاس پاتا، میں تمہاری مدد کرتا اس کی مدد کرنے کی وجہ سے۔ لیکن آج ہم ڈر رہے کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اگر آج پاکستان کے سارے لوگ، سارے مسلمان مل کر کے آواز بلند کریں، آواز اٹھائیں، تو بعید نہیں ہے کہ اسرائیل پیچھے ہٹ جائے جنگ سے، بعید نہیں ہے کہ امریکہ پیچھے ہٹ جائے جنگ سے۔ ان میں اتنا جذبہ نہیں ہے کہ مسلمانوں کے سامنے لڑ سکیں۔ اگر مسلمان سارے کے سارے، ایک صرف پاکستان کے مسلمان 22 کروڑ عوام ہی اکٹھی ہو جائے، ان کے لیے یہی کافی ہے۔ لیکن یہ سارے اکٹھے ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں، یہ سارے جمع ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں، یہ سارے ان کے لیے آواز بلند کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو یہ بات سن لیں، وہ وقت بعید نہیں ہے کہ جب ہم پر بھی ایسے مظالم ہوں، جب ہمارے بھی بچے ایسے کاٹے جائیں، جب ہمارے بھی بچے ایسے سسکیں اور بلکیں، تو ہماری بھی مدد کرنے کے لیے کوئی بھی نہ آئے، تو وہ وقت بعید نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے فلسطینی بھائیوں کی مدد کرے، ہمارے اندر اتنا جذبہ عطا کرے کہ ہم زبان کے ساتھ، مال کے ساتھ اور جو ہے ہر طرح سے ان کی مدد کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے مسلمان بھائیوں کی ہر طرح سے مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وقولوا قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔